أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محذرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ذرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله مولانا العظيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سورہ سبا 22ویں آیت پہلے 2 رکوع پڑھیں 3 چوتھا 5واں چھٹا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پیغمبروں سے کہو ان کافروں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہوا ہے وہ آسمان اور زمین میں ذرا برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں نہ ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے پارٹنرشپ ہے کسی کی اللہ کے ساتھ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کا آمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائے اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے آیت نمبر 22-23 میں مشرکین میں کہ مختلف عقیدوں کی تردید کی گئی تردید مطلب رد انکار دلائل کے ساتھ ان میں سے بعض مشرکین تو وہ تھے کہ وہ اپنے تراشے ہوئے بتوں ہی کو اپنا خدا مانتے تھے اور انہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ براہ راست ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں ان کی تردید کے لیے آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں ذرا برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں کون بت شت ماتا شتا وہ آسمان اور زمین میں ذرا برابر
نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے۔ اور بعض مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، یعنی آج کل تو یہ ہے نا، اس وقت تو جو تھے ان 360 وغیرہ تو ختم کر دیے گئے تھے نا۔ قرآن تو قیامت ہے کہ سب بتوں والوں کو اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی بعض آ جاؤ، کیا بیوقوفوں والے کام کر رہے ہو، سیدھے راستے میں آ جاؤ بھائی، ٹھیک ہے جی۔ بعض مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے کاموں اس کے مددگار ہیں، ان کی تردید کے لیے اسی آیت میں فرمایا گیا کہ اور نہ ان میں سے کوئی ان اللہ کا مددگار ہے۔ اور بعض مشرکین ان کو خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک یا مددگار نہیں مانتے تھے، لیکن یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔ تین باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا، پہلے تو یہ ڈائریکٹ عبادت اس کی، دوسرے معنی میں پارٹنرشپ، تیسرے معنی میں یعنی سفارش کریں گے تو رشوت وغیرہ لے کے تو ہم سے، یعنی وہ ان کے ہار مار ڈالیں گے، کوئی دودھ شودھ پلائیں گے، بندر سے اندر آ کے دودھ پئیں گے تو بس ہماری سفارش ہو جائے گی۔ وہ آج کل تو یہی مثالیں دی جا سکتی ہیں نا، کیونکہ آپ کو پچھلی مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کو نا۔ ان کی تردید کے لیے آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کار امر نہیں ہے۔ سورہ آیت الکرسی میں بھی فرمایا گیا ہے اللہ، ٹھیک ہے جی، ولا یعود حفظہما هو العلی العظیم، سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو، جیسے حافظ کو اجازت ہوگی، عالم کو اجازت ہوگی، کسی ڈاکٹر کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن وہ ڈاکٹر حافظ عالم ہوگا تو اس کو بھی ماشاءاللہ دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اس کو بڑی فضیلتیں ہوں گی۔ انجینئر ہوگا اور حافظ عالم بھی ہوگا تو وہ بھی کیا ہے، ڈبل فضیلت کا مستحق ہو، لیکن صرف انجینئر ہو اور پھر اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، پھر وہ گمراہی پھیلے گی اور پھیلائے گا۔ کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو دین سے نہ جڑا ہوا ہو، باقاعدہ ترتیب سے نہ چل رہا ہو۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا ان فرشتوں کدھر گیا یار، اس نے اس کا مطلب ہے کہ تم ان بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب اور مقبولیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کو سفارش کرنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ جن کو واقعی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہے یعنی وہ فرشتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ ان فرشتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رعب سے سہمے رہتے ہیں، ڈر رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے یا سفارش کی اجازت ملتی ہے تو وہ رعب کے مارے گھبراہٹ میں مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کی گھبراہٹ دور رہتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو یہ تراشے ہوئے جنہیں کسی قسم کا تقرب حاصل، بڑی رشوت آنا ہوئی تو جب ان مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو یہ تراشے ہوئے جنہیں کسی قسم کا تقرب حاصل نہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں۔ قل من يرزقكم من السماوات والارض قل اللہ وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، یا گمراہ ہوگا یا پھر ہدایت پر ہوگا۔ قل لا تسألون عما جرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، جس نے جرم کیا اسی سے ہوگا نا۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، کہو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، لیکن جو کسی کو گناہ پہ لگائے گا تو اس سے بھی پوچھا جائے گا تو نے اس کو کیوں لگایا بھائی، وہ تو لگا اس سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن اس سے پوچھا جائے گا تو نے اس کو وہاں فلموں کی طرف کیوں لگایا، ڈراموں کی طرف کیوں لگایا۔ کہو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان پر حق فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے، ہرگز نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، وسلم بھی، ہم نے تمہیں سارے انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔
جنت کی خوشخبریاں اور نیک اعمال پر خوشخبریاں اور برے اعمال کے بدلے عذاب اور جہنم سے ڈرانے والے جہنم کی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی مان لیں گے اور نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں. اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے ایک تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے. جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی. سپارہ تو دینا سپارہ. اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ نہیں یہ تمہاری رات دن کی مکاری تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں. اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. ان کو کسی اور بات کا نہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی ظاہر میں تو ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے لیکن دل میں سمجھتے ہوں گے کہ دراصل جرم میں ہم سب شریک ہیں، اس لیے دل میں چھپ پچھتا رہے ہوں گے. اب پچھتائے کیا ہو جب مرنا ہو گیا. شوٹ 99 شیئر کر ڈگر. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. اصل شعر کیا ہے؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چھپ گئی کھیت. تو تھوڑا نوے کوئی سٹائل شعر آنا کرو پتہ لگے نویں روشنی ہے نا. اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اکثر جو امیر شیر ہوتے تھے نا اکثر مطلب تھوڑا بہت نخرے کرتے تھے وہ. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، سارا نہیں. اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. اتنے آگے اشارہ سمجھتے نہیں ہیں. اصل بات نہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں یہ خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں انہیں مال و دولت میسر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. حالانکہ دنیا میں رزق دینے کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ جو جتنا مقرب ہو اسے اتنا ہی زیادہ رزق دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی معیشت اور حکمت کے تحت یہاں جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ کے تقرب سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ فقراء جو ہیں 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں گے. فقراء غریب، اس لیے ہم سب غریب ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی نہ شکری کے الفاظ ادا نہ کریں کہ یار ہم مسکین ہیں یہ ہے وہ ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ غریب ہی رہیں گے. ہم امیر تر بننے کی کوشش کریں گے لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. اسی میں اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. تو جو یہ سارے شیخ میخ ہیں امیر لوگ ہیں اگر یہ بدعمال ہوں گے اور ایمان لے کے نہیں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اگر ہم
شکر والے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوئے، نہ شکری کرنے والے نہ ہوئے. ٹھیک ہے جی. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا في الغرفات آمنون. اور نہ تمہارے مال تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین کریں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائیں، ان کو عذاب میں دھر لیا جائے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں. دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے. یہاں جنات سے مراد کیا ہیں؟ شیاطین ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شیاطین سے بہت سے کام نکالا کرتے تھے اور ان کے کہنے پر عمل کرتے تھے. انہوں نے ہی ان کو شرک کا عقیدہ بجھایا تھا، سمجھا تھا. اس لیے حقیقت میں یہ شیاطین کی عبادت کرتے تھے. جیسے کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان کا کام کیا ہے؟ کفر کی طرف بلاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کفر کر اے انسان مسلمان. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. لہٰذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا، اور جن لوگوں نے تو ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارا پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے، یعنی ہٹا دے، جنہیں تمہارے باپ دادے پوچھتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، ایک من گڑت جھوٹ ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ ایسی کتابیں دی تھیں جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا. یعنی یہ لوگ اس قرآن کو معاذ اللہ من گڑت کہہ رہے ہیں، حالانکہ من گڑت تو خود ان کا مذہب ہے، کیونکہ ان کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی آسمانی کتاب آئی ہے نہ کوئی پیغمبر، لہذا انہوں نے جو کوئی مذہب بنایا ہے وہ اپنے دل سے کر لیا ہے. نیز ان کو پہلی مرتبہ کتاب اور پیغمبر سے نوازا گیا ہے، لیکن تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ الٹے اس کے مخالف بن گئے ہیں. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور یہ عرب کے مشرکین تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہیں جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا. پہلے بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم چاہے دو مل کر اور چاہے اکیلے کے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں ہے. وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں. اٹھ کھڑا ہونا اہتمام اور سنجیدگی سے کنایا ہے، اشارہ ہے.
مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تم لوگوں نے سنجیدگی نہیں کی، اس لیے یہ بے بنیاد الزام لگا رہے ہو کہ معاذ اللہ نظم جنون میں مبتلا ہیں۔ سنجیدگی سے سوچنے کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو اس مسئلے کی اہمیت محسوس کرو، دوسرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے سوچو، اور کبھی اکیلے سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی اجتماعی طور پر سوچنے سے، اس لیے دونوں صورتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ حق کے متلاشی اگر اس طرح عمل کریں تو انشاءاللہ ان کو حق سمجھ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ اتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی طلب دی ہوتی ہے، کوئی دعوت بھی نہیں دیتا لیکن ہو جاتے ہیں۔ کہو میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہو کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جانے والا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حق باتیں وحی کے ذریعے اوپر سے آ رہی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے حق کو بھیج کر اسے باطل پر غالب فرما رہا ہے، لہذا چاہے تم کتنی مخالفت کرو باطل رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا اور حق غالب آ کرے گا۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہہ دو کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قریب، کہہ دو کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھی کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھے راستہ پا لیا ہے تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا ہر ایک سے قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا۔ وقالوا آمنا به وأنى له تناوش من مکان بعید، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کا کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے۔ یعنی ایمان لانے کی اصل جگہ دنیا تھی جو اب دور جا چکی، اب یہاں اتنی دور پہنچنے کے بعد وہ ایمان تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتا جو دنیا ہی میں مطلوب تھا، کیونکہ دیکھنا تو یہی تھا کہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو۔ اب جب کہ آخرت کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا تو اب ایمان لانا کون سے کمال کی بات ہے جس کی بنا پر تمہیں معاف کیا جائے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، جب کہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا اور دور دور سے اٹک پچوں تیر پھینکا کرتے تھے۔ مشکل لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایسی تکے لگانا جس کو کہتے ہیں نا۔ وحیل بینہم بین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، اور اس وقت جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ سے سب ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایسے بھی تھے جب مسلمان ایسا بھی ہوگا نا جو آخری درجے کا مسلمان ہوگا، بالکل مرا مکاوا، ذرا سا ایمان کی شمع ہوگی جہنم سے، اس کو بھی آخری جب وہ مسلمان ہوگا اس سزا دینے کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا جہنم میں، کیونکہ سزا تو ہوگی گناہوں کی وجہ سے، بڑے بڑے گناہ جو معاف نہیں کروائے، تو پھر اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کفر لے کے آ گئے، گناہ گار ہوتے جیسے بھی ہوتے، دیوبندی ہوتے، بریلوی ہوتے، اہل حدیث ہوتے، کم از کم مسلمانوں کا تو ہوتا ہے نا، ایمان والی شرط ہوتی ہمارے اندر، کفر نہ کرتے، شرک نہ کرتے، تو کیا ہوتا ہے جہنم میں۔ لہٰذا انگریز بنے رہو، لیکن ایسے انگریز نہ بنو کہ پھر کفر کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ والوں سے، مسلمانوں سے، اہل حق سے جڑے رہو، ان کے لباس بھی اپناؤ، باتیں بھی اپناؤ، عمل بھی کرو، ایمان مضبوط رکھو اپنے گھروں میں بھی دعوت چلاؤ، قرآن کی تبلیغ کی محنت کرو، تبلیغ میں جاؤ، روزہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، ہم ہو جائیے کہ نہیں وال، تاکہ ایمان محفوظ ہو، دوسروں کو بھی مسلمان
بناؤ، خود بھی پکے مسلمان بنو، اوروں کو بھی دعوت دو۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔